الصادقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. انتہائی عزت و افتخار کے لائق علماء ذیشان تحریک منہاج القرآن عباس پور پونچھ رادا جموں کشمیر کے جملہ ذمہ داران علاقہ حاضہ کی عظیم علمی سیاسی سماجی شخصیات اور آج کی اس محفل پاک میں تشریف فرما بزرگان محترم، دوستان محترم، احباب محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ توجہات کے توسل سے آج ہم بزم غوثیہ کے زیر اہتمام منعقدہ 25ویں سالانہ غوث العظم کانفرنس میں الحمدللہ اس وقت حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جملہ اراکین بزم آپ سب کی اس محنت، اس کاوش اور جامع مسجد کے منتظمین، خطیب، امام، ان سب کی مشترکہ کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اولیاء کرام کی محبت کی یہ بزم سے جانے اور اس پیغام کو عام کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی ولایت کا حصہ عطا فرمائے. احباب گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پڑھی ہے. تھوڑی سی اس کی بیس بڑھا دیں، تھوڑی سی گین بھی بڑھا دیں. یہ آیت مبارکہ عموماً ہمارے یہاں جتنی بھی مجالس اعراس ہوتی ہیں یا خانوادوں کی محافل ہوتی ہیں ان پر اکثر علماء کرام پڑھتے ہیں، لیکن عموماً ایک سطحی معنی کر کے لوگ اس سے گزر جاتے ہیں، جبکہ یہ آیت اپنے اندر انتہائی اہمیت کا حامل مضمون رکھتی ہے. اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے سے ہماری زندگی کے بہت سے مسائل اور ہمارے عقائد کے حوالوں سے بہت سے سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں، اور راہ ولایت کے حوالے سے جو انگلیاں مخالفین اٹھاتے ہیں، یہ آیت ان اٹھی ہوئی انگلیوں کو اٹھانے والوں کو واپس انگلی اپنی طرف کرنے کی طرف متوجہ بھی کرتی ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، مسلمان کہلانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو. تقوی کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا. امر ہو تو اس کو مان کے بجا لانا، نہیں ہو تو ہر اس کام سے رک جانا
جس سے اللہ روکنا چاہ رہا ہے۔ جو بندہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے اگر اللہ کا، رسول کا، دین متین کا حکم ہے تو یہ میں کروں گا، اور اگر اس سے اللہ رسول اور دین متین نے منع کیا ہے تو میں اسے نہیں کروں گا، اس اصول پر زندگی اور بندگی ان دونوں کو لے کے چلنا، اسے راہ تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا تقاضا کیا ہر کلمہ پڑھنے والے سے اللہ نے تقویٰ اختیار کرنے کا۔ اور پھر ظاہری بات ہے جب مضمون اللہ نے دے دیا، اللہ کے احکام کی بجاوری ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹریننگ چاہیے نا، تاکہ بجائے اس کے کہ ہر دفعہ ہم سوچتے رہیں کھڑے ہو کے بھئی اللہ نے کیا کہا، دین نے کیا کہا، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو سوچتے سوچتے ایسی عمر گزر جائے گی، پھر کریں گے کیا؟ ہم لوگ تو سوچنا بھی شروع کر دیں تو فیصلہ بھی کئی دن تک نہیں کر سکتے۔ تو اب اس چیز کی انسانی ذہن میں مینول سے آٹومیٹک ٹرانسمیشن تک کا سفر یہ طے کرنا تھا کہ ہماری زندگی اس شعراء پہ چل سکے کہ از خود آٹومیٹیکلی ہم وہی کام کریں جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اور ان شعراہوں سے رک جائیں جس سے اللہ رسول نے روکا ہے۔ آٹومیٹک ایسا سسٹم ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، بچے، جوان، بزرگ، جن کو گاڑی چلانا آتی ہوگی، بائک چلانا آتا ہوگا، سائیکل چلانی آتی ہوگی۔ آپ دیکھیں پہلے دن جب کوئی بندہ سائیکل چلاتا ہے، موٹر بائک چلاتا ہے یا گاڑی چلاتا ہے تو پہلے اس کو بتایا جاتا ہے سوچ سوچ کے چلانی ہے، ہینڈل ایسے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پیڈل ایسے مارنا ہے، اور توازن ایسے قائم رکھنا ہے، یا گیئر ایسے لگانا ہے، ریس ایسے دینی ہے، سپیڈ ایسے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ پھر وہ بندہ جب چلانا شروع کرتا ہے نا تو وہ چلا نہیں پاتا، کیوں؟ وہ سوچتا ہے بریک لگانی ہے تو وہ دوسری طرف بھول جاتا کہ بریک کے بعد آگے کیا کرنا ہے، ریس دینی ہے تو روکنا کیسے ہے۔ اس لیے ابتدائی دنوں میں کہتے ہیں کہ کسی سائیکل ہو یا موٹر بائک ہو یا گاڑی ہو مین روڈ پہ نہ چلائیں، کسی گراؤنڈ شراؤنڈ میں پریکٹس کریں۔ اچھا تھوڑی پریکٹس کر کے بھی بندے کو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑا بہت وہ چیز چلانا شروع کر دیتا ہے، تب بھی اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اپنی جان کے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ مینولی سوچ کے چلا رہا ہے کہ میں نے اسٹیئرنگ موڑنا ہے، ادھر موڑنا ہے، ادھر موڑنا ہے، ابھی بریک دبانی ہے، وہ سوچے گا پہلے پھر بریک لگائے گا، اور بعض اوقات سوچتے سوچتے وہ چیز ٹکر جاتی ہے کسی چیز سے، بعض اوقات وہ سوچتا ہے میں نے بریک لگانی ہے تو ریس دبا دیتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چلانی آ گئی ہے اس کو تھوڑی بہت ہی، لیکن ابھی کیونکہ سوچتا ہے اور سوچتے ہوئے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر آدمی یہ مجاہدہ، یہ محنت، یہ ریاضت روزانہ کی بنیاد پہ کرے، گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے، سال گزرتا ہے، اب وہی بندہ ہوتا ہے وہ گاڑی پہ بیٹھا ہوتا ہے، بائک پہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک ہاتھ اس نے اسٹیئرنگ پہ رکھا ہوتا ہے، بندوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے، فون بھی ساتھ سن رہا ہوتا ہے، اور خود بخود بریکیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں، ریس بھی دی جا رہی ہوتی ہے، اسٹیئرنگ بھی مڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا نہیں ہے کہ مجھے یہ موڑنا، یہ کرنا نہیں، کیوں؟ اس کی باڈی نے خود اب کانشیس مائنڈ سے انکانشیس مائنڈ میں یہ ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا ہے، اور جب انکانشیس مائنڈ میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو آپ کے وجود کی گاڑی بھی آٹومیٹک ہو جاتی ہے، خود ہی اس کو پتا گیئر کہاں بدلنا ہے، کہاں بریک لگانی ہے، آپ کو سوچ کے یہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ اب دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا، آٹومیٹک سسٹم، جس کے تحت ایک اچھا ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا ہے، میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، بالکل بلا تشبیہ و بلا مثال۔ احباب گرامی، تقویٰ کے لیے بھی اب بندے کو ضرورت تھی کہ ہر حکم آٹومیٹکلی اس کی اتنی پریکٹس ہو جائے اس کے اوپر کہ خود بخود جسم کو پتا ہو یہاں کیا حکم بجا لینا ہے، کس چیز سے روکنا ہے، بریک کہاں لگانی ہے اس وجود کی گاڑی کو، کہ کسی اس بازار میں نہ جائے، اس گلی میں نہ جائے، اس چھت پہ تانگ جھانک نہ کرے،
یہ بریکیں بھی اسی آٹومیٹک لگنا شروع ہو جائیں، اور کدھر دوڑ دوڑ کے جانا ہے، اذان آ گئی، سوچنا نہ پڑے کہ مسجد جانا ہے یا نہیں جانا، خود ہی پاؤں اٹھ پڑے۔ کوئی اللہ والوں کی مجلس محفل ہے، جانا ہے تو سوچتا رہے بیٹھ کے کہ میں کروں یا نہ کروں، جاؤں یا نہ جاؤں، آٹومیٹک فیصلے جسم کرے اور خود بخود آنکھ ادھر اٹھے جدھر اٹھنا چاہیے، ادھر رک جائے جدھر اس کو رکنا چاہیے، کان وہ سنے جو اللہ رسول سنوانا چاہتا ہے، وہ نہ سنے جو اللہ رسول جس سے منع کرتا ہے، ہاتھ اسی شے کو پکڑیں جدھر مالک کی رضا ہو، اور اس شے سے خود بخود کھچ جائے جس میں مالک کی رضا نہ ہو۔ یہ آٹومیٹک سسٹم کیونکہ بندے کو حاصل کرنا تھا، تو جیسے گاڑی سیکھنے کے لیے کسی استاذ کی، کسی ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بتانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ احباب گرامی، اب اللہ کو پتا تھا، میں نے اہل ایمان کو حکم دے دیا کہ آؤ ایمان سے بھی رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور اپنی کشتی کو تقوی پر لے کے چلانا ہے۔ تقوی سے ہٹ کر تمہاری زندگی کی یہ کشتی ڈوب جائے گی، اس کو تیرانا ہے تو تیرنے کا اصول تقوی ہے۔ اب احباب گرامی ضرورت تھی کہ یا اللہ ہمیں بتا ہم کیسے تقوی اختیار کریں۔ اس نے کہا میں خود کسی کو نہیں بتاتا، نبیوں کو بتا دیتا ہوں، کتاب بھیج دیتا ہوں، اس کے بعد میرا کام اتنا ہوتا، پھر میں صرف سپروائز کرتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فرشتے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ تقوی پہ چل رہے ہو یا خلاف تقوی چل رہے ہو، پھر جزا سزا اور حساب کا نظام بھی دے دیا ہے۔ تو مالک ہم کہاں جائیں؟ انبیاء بھی دھرتی پر ہمارے سامنے نہیں جن سے جا کے ہم یہ ٹریننگ لیں۔ اس نے کہا قیامت تک یہ اصول دے رہا ہوں، جس دھرتی پہ جس علاقے میں تمہیں پیدا کیا، میں ہر علاقے اور ہر دھرتی میں چند اپنے بندوں کو اپنی جماعت صادقین بنا کر ان کی زندگی کو سچ کے ساتھ جوڑ کر ان کی لائف سے ہمیشہ جھوٹ کو نکال کر انہیں میں سراپا صدق و صفا بنا کے کائنات کے ہر گوشے میں رکھ دوں گا۔ اور قرآن میں پہلے حکم دے رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے میرے بندو تقویٰ تمہیں اپنے علاقوں میں ملے گا، صادقین تمہارے اپنے علاقوں میں پائے جائیں گے۔ ان کی صحبت اور سنگت تک جانا تمہارا کام ہے، ان کے صدقے اللہ تقویٰ تمہیں خود عطا فرمائے گا۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں رہنمائی دی کہ تم نے کسی سچے کو تلاش کرنا ہے۔ جیسے گاڑی سیکھنی ہو تو کوئی ڈرائیور تکڑا تلاش کرنا ہے۔ زندگی کی گاڑی کو تقوی پہ رکھنے کے لیے اس نے کہا اس ڈرائیور کا نام ہے متقی شخص، اور وہ کون ہوگا؟ وہ صادق ہوگا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، زندگی میں اس کی زندگی کی گاڑی صرف سچ پر چلتی ہوگی۔ جھوٹ کو اسی طریقے سے اس نے 3 طلاق دے دیے ہوں گے، جیسے آپ بیگم کو دے دیں تو ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے فرمایا وہ شخص نے زندگی میں جھوٹ کو ہمیشہ ڈائیورس کر دیا، اس کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، سچ ہی سچ اس کی بارگاہ سے ملے گا۔ فرمایا ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کی سنگت نشینی اختیار کرنا تمہارا کام ہے۔ ایمان کا نور بھی تمہیں وہیں سے ملے گا، تقویٰ کی خیرات بھی تمہیں وہیں سے ملے گی۔ یہاں بڑی قابل توجہ بات بتا رہا ہوں، ہم نے قرآن کے اس لفظ کو نہیں سمجھا، صادقین، اور ہم نے جس کا کوئی بورڈ دیکھا آستانہ عالیہ فلاں اسی میں گھس گئے۔ جہاں کوئی ٹینٹ لگا ہوا دیکھے نیچے جناب کوئی بڑے سائز کی داڑھی دیکھی، کوئی بڑے سائز کی پگڑی دیکھی، کوئی بڑا سا چہرہ دیکھا، خوبصورت چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، کوئی اچھے ڈریس دیکھے، دستار قبا دیکھی، اسی کے سامنے جھک گئے اور سمجھ لیا بس یہی اللہ کا ولی ہے، اور پھر اس کو ٹائٹل دے دیے جناب یہ کتب وقت ہیں جی، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ احباب گرامی لوگوں کی شہرت کا سبب ہم بن گئے، لیکن اللہ نے اس تلاش کے لیے جو معیار جو پیمانہ آپ کو دیا تھا وہ آپ گھر میں چھوڑ گئے، وہ آپ کہیں ساتھ نہیں لے کر گئے۔ آپ دیکھیں آپ سبزی لینے جائیں تو آپ کو پتا ہے دکاندار کس چیز سے تول رہا ہے، وزن پورا رکھ رہا ہے یا نہیں، آپ کو پتا تول کا پیمانہ کلو گرام ہے، اگر وہ کوئی اور پتھر رکھ دے تو آپ کہتے ہیں بھئی کلو کدھر ہے،
اتنے آپ سیانے ہیں کہ سبزی آپ بغیر کلو کے نہیں لیتے، کپڑے کی دکان پہ جائیں، آپ کو پتا ہے پیمائش کا لینتھ کا پیمانہ ہے میٹر، آپ میٹر کے بغیر کپڑا نہیں لیں گے، وہ کہے ایسے ہی میں ہاتھوں سے پیمائش کر کے دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں یقین، پہلے میٹر نکالو اس سے پیمائش کرو پھر لوں گا۔ آپ گھڑی لینے جائیں، دکاندار کے بڑی اچھی گھڑی آئی ہے، یہ جلدی گھنٹہ اس پہ پورا ہو جاتا ہے، 60 منٹ سے پہلے 50 منٹ میں، آپ لیں گے وہ گھڑی؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی سٹینڈرڈ یہ ہے یونٹ یا سیکنڈ، جس کا سیکنڈ صحیح پورا ہو، 60 سیکنڈ پہ 1 منٹ، 60 منٹ پہ 1 گھنٹہ، مجھے وہ والی چاہیے، باقی کوئی نہیں چاہیے۔ آپ کو ہر چیز کا پیمانہ پتا ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے چاہا کہ میرا بندہ تقوی اختیار کرے، اس نے تقوی کے لیے ایک پیمانہ دیا، ایک یونٹ دیا، ایک اکائی دی۔ وہ یونٹ جو اسپرچولیزم کا، روحانیت کا بیسک یونٹ ہے، اس یونٹ کا نام ہے صادقین۔ اس پیمانے کا تعارف اللہ نے کروایا، صادق ہونا۔ اب ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم کسی شخص کے اندر سچ تلاش کرتے۔ اب مجھے بتائیں، میرے پاس سردار جی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اسٹیج پر آپ کے سامنے، آپ انہیں کبھی اللہ کا ولی مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کہیں گے او یار سر پہ پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، جناب میں کیوں مانوں جی؟ آپ نے خود ایک پیمانے خاص گھڑ لیے، اپنے خود ساختہ پیمانے، جس کی داڑھی اتنی ہوگی، پگڑی اتنی ہوگی، ٹوپی اتنی بڑی ہوگی، کپڑے ویسٹ کوٹ بھی لگی ہوگی جناب، اور مطلب تسبیح بھی بڑی سے تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد اب اگلی بات کریں گے۔ آپ نے تو پہلے اتنے پیمانے بنا لیے، اللہ نے تو کوئی ان میں سے ایک بھی پیمانہ نہیں دیا، اس نے صرف کہا کونوا مع الصادقین۔ بھلے تیرے علاقے میں کوئی مزدوری کرتا ہو، کوئی نالیاں صاف کرتا ہو، کوئی درخت کاٹتا ہو، کوئی بکریاں چراتا ہو، کوئی شخص جس کے چہرہ جیسا بھی ہو، شکل جیسی بھی ہو، قد جیسا بھی ہو، برادری جیسی بھی ہو، خاندان جیسے بھی ہو، مگر زندگی اس کی صرف سچ کے ساتھ مربوط ہو جائے، وہ تیرے تقوی کا رہنما بننے کے لائق ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ یہ معیار اللہ نے دیا تھا، ہم نے یہ معیار چھوڑ دیا۔ اب پیر بھی جھوٹ بول رہا ہے، مرید نے تو بولنا ہی بولنا ہے۔ اب جس کو وہ کہہ رہا میرا تو مرشد جناب وہ سلطان الاتقیاء ہے، وہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ، وہ بھی گھڑ گھڑ کے بتا رہا ہے، یہ بھی گھڑ گھڑ کے بتا رہا ہے، تو بابا وہ ولایت تو بدنام ہونی ہے نا۔ لوگوں نے چینل بنا کے ولیوں کو تو بھونکنا ہے نا، کیونکہ جب ایسے کارٹون آپ سامنے پیش کر دیں گے، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہوں گی، پگڑیاں انہوں نے بھی باندھی ہوں گی، اور وہ کہیں گے صرف علمی کتابی، پھر مسئلہ تو آپ کو بنے گا۔ پھر آپ کہیں گے ہمارے بابوں کو کیوں بندہ ایسا کہتا ہے؟ بابا آپ پہلے اپنے بابوں کی پہچان تو ٹھیک کریں نا۔ آپ ہمیں یار قرآن کا صادقین رکھتے، میں دیکھتا کون آپ کی مخالفت کرتا۔ آپ نے کبھی سچ کی بنیاد پر کئی درس دیا اپنے بچوں کو کہ فلاں آستانے پہ چلے جاؤ، میں نے 40 سال لگا کے ریسرچ کی ہے، وہاں بیٹھا ہوا مرشد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کہتے ہیں چلے جاؤ، چہرہ بڑا سونا ہے میرے مرشد کا۔ اللہ نے تو نہیں کہا چہرہ سونا ہونا چاہیے۔ اگر چہرہ سونا ہونے سے مرشد بنتا تو سیدنا بلال کسی کے مرشد بن سکتے؟ آپ دیکھیے گا خود پیمانہ ذرا۔ اگر داڑھی کی پیمائش سے کوئی شخص ولی اللہ بنتا تو سکھ سارے کس کھاتے میں؟ تو فرض ہے داڑھی رکھنا۔ آپ کے یہاں تو پھر اختلاف ہے، کوئی واجب کہتا ہے، کوئی سنت کہتا ہے، کوئی سنت غیر موقعہ کہتا ہے۔ ان کے یہاں تو فرض ہے۔ آپ نے کوئی ایسا سکھ دیکھا ہو جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو مجھے بتا دیں۔ میں ان میں سے کسی چیز کے مخالف نہیں ہوں، مگر میں آپ کو کنسنٹریٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو معیار بنا لیے، اللہ نے لوگوں یہ معیار نہیں دیے، اللہ نے ایک ہی معیار دیا۔ پہلا لفظ آمنو استعمال کیا، دوسرا خاص لفظ تقوی کا استعمال کیا۔ اب دونوں چیزیں ساتھ ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے۔ ایمان بھی شرط ایمان مومن ہے، تقوی بھی شرط مومن ہے۔ اس نے کہا دونوں چیزیں ملے گی ایک ہی جگہ سے، نہ تمہیں آسمان پہ آنا پڑے گا، نہ سدرہ پہ آنا پڑے گا، نہ عرش پہ آنا پڑے گا، نہ تمہیں کوئی موسیٰ ڈھونڈنا پڑے گا، نہ تمہیں مدینے میں بار بار جانا پڑے گا۔ میں نے مدینے والے کا فیض صادق اور امین ہونے کا تیرے علاقے میں کسی بندے کو دے رکھا ہے۔ بھولیے نہ دیکھنا، سچ کی بنیاد پہ اسے جاننا تیرا کام ہے، یہ خیراتیں تمہیں دینا رب العالمین کا کام ہے۔
احباب گرامی، میں نے صرف یہ ایک نکتہ، ورنہ اس پہ پوری خطاب کر سکتا ہوں، جھوٹ اور سچ کے اوپر چلا جاؤں تو برباد کسی اور طرف نکل جائے گی، کہ میں نے آپ کو لے کے حضور غوث الاعظم کی بارگاہ تک جانا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک جملہ صرف بول دوں، توجہ میری طرف، بچے بھی رکھیں، جوان بھی رکھیں، بزرگ بھی۔ حضور سیدنا غوث الورا کی زندگی کا پہلا واقعہ آپ کو کون سا ملتا جہاں سے آپ کو شہرت ملی؟ بچے تھے، بچپن تھا، ایک قافلے کے ساتھ ماں نے روانہ کیا، 40 درہم پاکٹ میں سی دیے کہیں پر، لیکن ماں نے روانہ کرتے وقت کیا ماں تھی یار، ہائے ہائے، اللہ کرے آج بھی ایسی مائیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس نے کہا پتر یہ نہیں کہا انجینئر بن کے آنا، یہ نہیں کہا بڑا سا ڈاکٹر بن کے آنا، یہ نہیں کہا بڑا سا وکیل اور جج بن کے آنا، ایک ہی بات کی، بیٹے تمہیں شاہراہ علم پر بھیجنے جا رہی ہوں، مگر ماں کی صرف ایک نصیحت ہے۔ یہاں مائیں پتہ نہیں کیا کیا نصیحتیں کرتی ہیں، اس ماں نے، غوث الاعظم کی ماں نے صرف ایک نصیحت کی، جو اس کے دامن میں خیرات تھی وہ اپنے بچے کے دامن میں بھی وہی خیرات تکنا چاہتی تھی۔ کہی بیٹے تیرے ماں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ کے ساتھ سنگت نہیں رکھی، ماں تجھے یہ وصیت کرتی ہے اگر میرا حلالی دودھ پیا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بول۔ بچپن میں بچے ہو کر، حالانکہ بچے تو ڈر جائیں کسی چور ڈاکو سے تو فوراً خدا جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، مگر قربان جائیں جب وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا کہ بھئی بچے آپ کے تو 40 بچ گئے تھے، خود کیوں بتایا کہ میرے پاس یہ ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ جو بھی ہیں، مجھے صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو میری ماں نے کہا تھا بیٹے سچ بولنا، مجھے تمہیں نہیں دیکھنا کہ ڈاکو وہ لوٹ کے لے جاؤ گے، مجھے اپنے ماں کی نصیحت کا حیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسی بچپن میں انہی ڈاکوؤں نے توبہ کی، ایک بچے کے ہاتھ پر جب اس کو سچا دیکھ لیا، دیکھے ڈاکوؤں نے بھی، ابھی داڑھی تو بچے کی نہیں آئی ہوگی نا، ہائے ہائے، بچوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ابھی داڑیوں پگڑیوں والا دور نہیں تھا، لیکن ڈاکوؤں نے توبہ کی اس بچے کے ہاتھ پر اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کی اور آؤ راہ ایمان پہ چلے، اور وہ ڈاکو پتہ نہیں پھر کتنے بڑے اللہ کے ولی بنے ہوں گے، مگر انہوں نے جس معیار کو سامنے رکھ کے توبہ کی، وہ معیار ہمارا مصنوعی کوئی معیار نہ تھا، وہ معیار صدق تھا، سچائی کا معیار تھا۔ اور اللہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ میرے غوث پیا کی بنیاد ہی صدق پر رکھی گئی، سچ پہ رکھی گئی۔ یار جس بچے کے بچپن میں سچ کا اتنا نور ہو، جب اس بچے پر جوانی آئی ہوگی پھر سچ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب احباب گرامی آگے چلیں۔ آج میں اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے فتنوں میں سے، اس دور کے مسائل میں سے یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ایک تو ہم بچپن سے بات سن رہے تھے، میرے بچپن کا زمانہ تھا لیٹ 70s کا زمانہ، اس دور میں یہ بڑا عروج پر تھا، 80s میں بھی یہ فتنہ بڑے عروج پر تھا کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور حدیث منکرین حدیث کا آج بھی ہے، اور اس میں سے پھر ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا قرآن اور بس بخاری مسلم کافی ہیں، باقی کی ضرورت نہیں۔ ابھی اس دور میں نئی چیز لانچ کی گئی اسی حوالے سے، اور وہ علمی کتابی کے نام سے سامنے آئی۔ علم اور کتاب سے تعلق بناؤ، کسی شخصیت سے تعلق بنانے کی ضرورت، ہر شخصیت کو گالیاں دو، ہر شخصیت کی پگڑی اچھالو، بس علم اور کتاب، علمی کتابی بن جاؤ، اور باقی ہر شخص کو بابی کہہ دیا گیا، بابا نہیں بابی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر میں پہلے وہ بات کروں گا جو بڑے المیہ کی بات ہے، ہمارے اخلاق بد اخلاقیوں میں بدل گئے۔ چلیں جس نے بھی یہ کام کیا، جو بھی نعرہ دیا دے دیا اس نے اپنا سلوگن، کہتے ہیں بھئی جمہوریت ہے، آزادی ہے، رائے ہر ایک کا حق ہے، دے دیا اس نے کہا علمی کتابی ہونا چاہیے۔ اب ہمارا کام کیا تھا کہ ہم قرآن مجید لے کر، حدیث نبوی لے کر اپنی نسل نو کو بتاتے کہ بھئی علمی اور کتابی ہونے سے تمہاری زندگی سنورے گی نہیں جب تک کوئی رہنما نہیں ہوگا،
اور اس کے حوالے سے قرآن یہ گائیڈ کرتا ہے، حدیث یہ گائیڈ کرتی ہے، یہ دیکھو ورس نمبر یہ، سورہ نمبر یہ، اس کو اسی طریقے سے بتا دے آیت نمبر یہ، مسلم کی حدیث نمبر یہ، بخاری کی حدیث نمبر یہ. ہماری نسلیں اپنے عقیدے پر پختہ ہوتی، ایمان پر پختہ ہوتی. ادھر سے کہا گیا علمی کتابی، ادھر سے ہم نے فائرنگ شروع کر دی، گالیوں کی، پگڑی اچھالنے کی، وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا، ہر طرف سے اس شخص پر گالیوں کی بچھاڑ ہو گئی، اس کی کردار کشی کی جانے لگی. اب ہماری جو پڑھی لکھی نسل جس پہ آپ خرچ کر کے پڑھا رہے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، اس نے سوشل میڈیا سے اس کو بھی سنا، ادھر سے ہمارے بزرگوں کو بھی سنا گالی دینے والوں کو. اب مجھے بتائیں، خود مجھے بتائیں، ایک شخص بھلے صحیح ہے غلط وہ فیصلہ نہیں کرنا، ابھی یہ فیصلہ کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، وہ مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہے، وہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے آپ گالیاں دے رہے ہیں. نئی نسل کس کی بات سنے گی؟ گالیاں سوال کا جواب ہوتی ہیں، بھلے عقیدے گالیوں سے بنتے ہیں. تو آپ کی نسلیں آپ کے گھروں سے اٹھ کے اس شخص کی فالوور بن گئی، لاکھوں کی تعداد میں ینگسٹر فالوور بن گئے، اور بڑی تیزی سے یہ گنتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ فتنہ اب ان گھروں میں بھی آ گیا ہے جو بعض لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے درس دیتے تھے خود، اور بعض مسجد کمیٹیوں کے سربراہ تھے. آئے روز ہمارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں بچے لے کر کہ جناب بتائیں اب کیا کریں، یہ بچے تو کسی اور طرف چلے گئے ہیں. پورے ملک میں ہر طرف لوگ بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے. لوگوں حضور غوث اعظم کی وصیت کو اچھالا جا رہا ہے، آپ کی ذات پر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس حوالے سے. اب ہم کسی جواب کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے، حالات ایسے بنا دیے گئے. وہ ہر کوئی کہتا ہے دیکھو جی تمہارے بڑے کوئی بس دلیل نہیں ہے، گالیاں ہیں، ہم کیا جواب دیں. اس تناظر میں اب اگلی گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے ایک پورا سولوشن اور میکانزم دوں گا اپنی نسلوں کا ایمان عقیدہ بچانے کا. اب آبے گرامی کسی کا رائٹ اس نے کہہ دیا علمی کتابی ہونا چاہیے، جی بابی نہیں ہونا چاہیے. اس نے اپنا ایک سلوگن پیش کر دیا. ہمارا کام یہ کہ اس کو قرآن و سنت کے اوپر پیمانے پر صحیح دلائل سے اینالائز کرنا اور تجزیہ کر کے وکالت کرنا اپنے دین اور اپنے عقیدے کی. تو کیس وہی جیتتا ہے جس کی وکالت اچھی ہوتی ہے. بھلے آپ کے پاس عقیدہ صحیح ہو، کیس آپ کا مضبوط ہو، لیکن اگر وکیل اچھا نہ ہو، وکیل عدالت میں جا کے دوسرے وکیل کو گالیاں نکال دے تو مقدمہ جیت جائے گا. وہاں تو بڑی ریسپیکٹ سے بات کرنی پڑتی ہے، یور آنر کہہ کے. ہم کیسے وکیل بنے حضور کے دین کے گالیاں دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم وکیل جناب بن کے دین مصطفیٰ کے. تو یہ طریقے غلط ہیں. آئیے آج میں آپ کو اس اسلوب پر اگلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی ضرورت ہے بنیادی طور پر. کوئی شخص بھی کسی کو گالی نکالے، بھلے کوئی دشمن ہو، اسے کہہ دو بھائی ہم نے تمہاری بات نہیں سنی، بھلے تم مخالف کو گالی دے رہے ہو، کیونکہ یہ اسوہ رسول اکرم نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی گالیاں دی گئی. طائف کے بازار میں 33 دن آپ نے طائف میں قیام کیا. لوگ تو کہتے ہیں ایک دفعہ شہر بازار سے گزر گئے. 33 ڈیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر طائف میں رہے. پورا شہر تھا. اور آقا علیہ السلام ایسے نہیں طائف میں گئے تھے، آپ مکے کو خیرباد کہہ کر گئے تھے کہ مکے کے اندر دشمنی بہت بڑھ گئی ہے. طائف بڑا اچھا شہر ہے، پھل بھی ہوتے ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، گرینری بھی ہے، اور کوئی بڑے بڑے اچھے لوگ شاید وہاں پائے جاتے ہیں. چلے وہاں جا کے دین محمدی کو پھیلاتے ہیں. حضور وہاں تشریف لے گئے، پکا سوچ کے ادھر ہی رہ کے آگے کام کریں گے دین کا. 33 دن حضور علیہ السلام نے طائف کے شہر میں، گلیوں میں، محلوں میں لوگوں کے دروازوں پہ دستک دی، مگر اتنا سخت ریاکشن آیا کہ 33ویں دن جب حضور علیہ السلام چلے تو سارے طائف کے سرداروں نے نوجوانوں کو، اوباشوں کو اپنے ہاتھوں میں پتھر دے کر کھڑے کر دیا راستے میں دائیں اور بائیں کہ آج محمد یہاں سے گزرے گا، دائیں سے بھی پتھر مارنے ہیں، بائیں سے بھی پتھر مارنے ہیں، اور اسپیشلی گھٹنوں پر، ٹانگوں پہ پتھر مارنے ہیں. اتنے پتھر حضور علیہ السلام کو پڑے کہ آقا علیہ السلام گر پڑے، لہولہان ہو گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے کے ایک باغ میں جا کے بیٹھایا آقا علیہ السلام کو. ایک ہی شخص ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت احباب گرامی وہ آسمان کا فرشتہ حضور کے پاس آیا کہ آپ حکم دیں تو ان طائف کے پہاڑ بھی، ان پہاڑوں کے درمیان اس ساری آبادی کو پیس کے رکھ دیں. تو رحمت للعالمین وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مجسم پہ کر میرے آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا کو برباد کرنے نہیں، آباد کرنے آیا ہوں.
اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما. کردار ہمارے نبی کا یہ ہے. ہمیں تو کسی نے پتھر نہیں مارے, اس نے علمی کتابیں کا کسی کو پتھر مارا. اسوہ رسول اکرم بھی اپنانا چاہیے. اب اس کے بعد میں اگلے پہلو پر آ رہا ہوں. اب آپ گرامی اب پھر اس آیت پر آ جائیے, کونوا مع الصادقین. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, یہ صادقین جو ہے, کوئی شخص آپ میں سے ایسا جو کہے کہ کتاب کو صادقین کہتے ہیں, کوئی ہے جی؟ کوئی ایسا بندہ جو کہے علم کو صادقین کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا. صادقین, صادق کی جمع ہے. صادق ایک سچے کو کہتے ہیں اور صادقین بہت سارے سچے لوگوں کو کہتے ہیں. اب لوگوں کی بات ہوئی, شخصیات کی بات ہوئی, رہنما کی بات ہوئی, انسان کی بات ہوئی, مومن کی بات ہوئی, ایمان والے کی بات ہوئی, نہ کتاب کی بات ہوئی نہ علم کی بات ہوئی. اب احباب گرامی, اگر یہ آیت ایسے ہوتی نا تو پھر علمی کتابی نعرہ ثابت ہو جاتا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع العلم. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور علم کی سنگت اختیار کرو. یا یوں آیت ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الکتب. حفاظ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, بتائیں جی اللہ تعالیٰ نے نہ یہاں مع الکتب کہا نہ مع العلم کہا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا ہر بندہ کتابیں نہیں پڑھتا, لیکن ہر بندے کی تقوی ضرورت ہے. ہر بندے کو علم حاصل کرنے کا موقع, یہ ادارے انسٹیٹیوٹ تو ابھی بنے, ہمارے دادے پر دادے 2 نسلیں پیچھے چلے جائیں, کتنے پڑھے لکھے, کتنی کتابیں ان کے پاس تھی. انہوں نے تو کتاب دیکھی بھی کئیوں نے نہیں ہوگی, قلم پکڑا بھی نہیں ہوگا, نہ انہوں نے کتاب دیکھی نہ علم پڑھا. اب انہوں نے تقوی پھر کیسے ہے؟ آپ ان علمی کتابی صاحب سے پوچھیں جو یہ پیچھے 13 صدیوں میں تو علم کی یہ بہار نہیں تھی ہر طرف, تو وہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آؤ, اللہ کریم سب کا مالک سب کا خالق ہے. اس نے بڑی یونیورسل ٹروتھ سے بات کی. اس نے کہا دور کوئی بھی ہو, علاقہ کوئی بھی ہو, کالج ہو یا نہیں, یونیورسٹی ہو یا نہیں, اسکول ہو یا نہ, مدرسہ ہو یا نہ ہو, فرمایا آؤ میں رب ہوں, میں نے کائنات کی ہر پہاڑ پر, ہر میدان پر, ہر سمندر کے کنارے صادقین میں سے کسی سچے کو بٹھا دیا ہے. اب تمہیں حکم دے رہا ہوں, کونوا مع الصادقین. اس سچے کو تلاش کرو. ایمان کا نور بھی سچے کی بارگاہ سے ملے گا, تقویٰ کا نور بھی تمہیں وہیں سے نصیب ہوگا. اب ہمیں صادقین کے بعد بھیجنے والا کون ہے؟ آپ کو بھی اللہ نے زبان دی تو بولتے, اللہ کا نام لیتے ہوئے تو بندے کو نہیں, کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. باقی بخل سارے اپنی جگہ رکھیں, لیکن اللہ کے نام پہ میں گزارش کروں گا, یہ بخل اچھا نہیں ہوتا. بولیے جی ہمیں صادقین کے بعد بھیجنے والا کون ہے؟ یہاں کے بچے بھی بڑے چپ چپ ہیں, ویسے بچے زیادہ بولتے ہیں. ہمیں صادقین کے بعد بھیجنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. اب مجھے بتائیں, صادقین سے اگر کوئی ہمیں روکے وہ اللہ والا ہوگا یا اللہ والا کے خلاف ہوگا؟ ہمیں صادقین کے پاس بھیجا اللہ نے. اچھا اب سنیے گا, میں اور آسان کر دوں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں. ولی کا معیار صدق ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. جو صادق نہیں ہے وہ ولی اللہ کا نہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی کہتے ہیں دوست کو. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ولی خان کے پاس جا رہے ہیں, ولی خان بھی ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم ولی اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اللہ کے دوست کے پاس جا رہے ہیں. اور اللہ کسی جھوٹے کو اپنا دوست نہیں بناتا, سچے کو اپنا دوست بناتا ہے. تو اب آپ گرامی, ہم اہل سنت اپنی لغت میں جسے اللہ کا ولی کہتے ہیں, جسے اللہ کا صالح بندہ کہتے ہیں, جسے پیر اور مرشد کہتے ہیں, یہ وہی ہوتا ہے جو صادقین میں شامل ہوتا ہے. تو اب آپ گرامی, اولیاء صالحین صادقین کے پاس ہمیں ہمارے بڑوں نے نہیں بھیجا, ہمارے بابوں نے نہیں بھیجا. یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے, حوالہ دے چکا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. بھیجنے والا خدا ہے. قیامت تک دنیا اگر اللہ والوں سے روکنے کی کوشش کرے گی, تحریک مخلوق کی ناکام
یہ بڑے بڑے آئے مٹ گئے، زمانے نے ان کو مٹا ڈالا، لیکن ولیوں کا سکہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی۔ مجھے پتا داتا علی حجویری کے مزار پہ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی جائیں، بندے کم ہوئے ہیں، پہرے حکومت نے لگائے، پولیس والے کھڑے کر دیے، ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن حاضرین کی تعداد پھر بھی کم۔ بڑی سرکار چلے جائیں، گولڑا شریف چلے جائیں، کیوں؟ کیونکہ صادقین کے پاس بندے خود نہیں جاتے، بھیجنے والا خدا ہے۔ بھیجنے والا، روکنے والے آئے گئے مر گئے۔ ولیوں کے لنگر آج بھی چل رہے ہیں، ان کے آستانے آج بھی آباد ہیں، کیوں؟ صادقین اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کہتا ہے میرے بندو جانا ان کے پاس ہے۔ تو جس تحریک کو لیڈ کرنے والا اللہ خود ہو، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی، ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب آپ اگلے نقطے پر آ جائیں۔ تیسری بات، پورا قرآن مجید سٹڈی کریں، آپ کو ایک آیت ایک جملہ نہیں ملے گا جہاں اللہ پاک نے کہا ہو اطیعوا العلم یا اطیعوا الکتاب، کتاب کی اطاعت کرو یا علم کی اطاعت کرو۔ ہاں یہ ضرور کہا علم حاصل کرو، کتاب پڑھو، لیکن اطاعت کی بات نہیں کی۔ اطاعت ہوتا ہے فالو کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ یا اللہ فالو کس کو کرنا، کس کے پیچھے؟ قرآن کی 20 آیات ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ایک جگہ کہا واولی الامر منکم۔ اس پورے جملہ جو میں نے پڑھا ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس میں نہ علم کی بات ہے نہ کتاب کی بات ہے۔ اب مجھے بتائیں اطاعت کے بغیر کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ بولیں جی، اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر کسی کا بیڑا پار ہو سکتا ہے؟ اور پورے قرآن پوری حدیث کو بھی چلیں شامل کر لیں، کسی ایک جگہ پہ یہ جملہ نہیں ملے گا۔ حاضرین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ایک جملہ آپ کو قرآن و حدیث کے خزانے میں نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا علم کی اطاعت کرو، کتاب کی اطاعت کرو۔ اس نے ہر جگہ کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو یا اہل امر کی اطاعت کرو۔ اب احباب گرامی، پہلی بات یہ اللہ رسول کی اطاعتیں بھی دو اطاعتیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک اطاعت ہے، سنگل۔ کیسے؟ اطاعت کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے کسی کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا۔ بولیے جی، اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا، تو ہاؤ کین کوئی فالو ٹو آلمائٹی اللہ؟ ہم نے کہا یا اللہ تو نے 20 جگہ پہ کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کیسے ہم آپ کی اطاعت کریں؟ اس نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر سلوشن دے دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اپنی زندگی میں صرف میرے رسول محمد عربی کی اطاعت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا اللہ کی اطاعت کر چکا ہے۔ اس نے خود کہہ دیا میری اطاعت جدا نہیں ہے، جو رسول کو فالو کرے گا۔ بس اطاع میں ماضی کا صیغہ بھی استعمال کیا کہ اس کی اللہ کی اطاعت خود بخود ہی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے خالق کے دروازے پر بھی اطاعت کے لیے نہیں لایا، مخلوق میں سے ہی اپنے محبوب کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ کتاب کے دروازے پر اطاعت کے لیے کھڑا نہیں کیا، علم کے دروازے پہ کھڑا نہیں کیا، کیوں جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ پھر کیسے اطاعت کرے گا؟ جس کو کتاب پڑھنی نہیں آئے گی وہ اطاعت کیسے کرے گا؟ اس نے کہا علم ہو یا نہ، کتاب ہو تیرے گھر میں یا نہیں، میرا پیغمبر محمد کا کلمہ تو موجود ہے نا۔ سونا یار تو ساری کائنات میں موجود ہے نا، ساری کائنات میں حضور کی رحمت للعالمین کے خزانے تو تقسیم ہو رہے ہیں نا۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اطاعت میرے محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ مولا ہمارے سامنے آج حضور نہیں ہے، قبر انور میں ہے، ہمارے لیے اس کو آسان کر، ہم کیسے جا کے یا کیسے کتابوں سے نکالیں گے اطاعت رسول کو؟ اس کے لیے بھی پڑھنا پڑے گا، پھر دنیا کہے گی علم کی طرف تو آنا پڑا نا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس پیکرے سے صادق اور امین کا فیض صادقین کو دے کر تمہارے علاقوں میں ترتیب بٹھانا میرا کام ہے، ان کے پاس جانا تمہارا کام ہے، تمہیں وہیں سے اطاعت رسول کا سبق بھی نصیب ہو جائے گا۔ تم نے صرف صادقین کے پاس جانا ہے۔ آؤ تیسرا نقطہ میں نے یہ بتایا،
اطاعت بھی نہ علم کی نہ کتاب کی، کسی رہنما کی۔ علمی کتابی ہونا ناکافی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ چوتھی دلیل دے رہا ہوں، آپ پورے قرآن کو پھر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شمس، سورہ اعلی، دونوں کے اندر یہ آیت موجود ہے، قد افلح من زکاہا اور قد افلح من تزکا۔ وہ سورہ طٰہٰ پڑھی، اس نے کہا ذالک جزاؤہ لمن تزکا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری بارگاہ میں قیامت والے دن کامیاب صرف وہ بندہ ہوگا جو اپنا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کیا ہے؟ اپنے من میں پائی جانے والی، باطن میں پائی جانے والی آلائشیں، گندگیاں، غلاظتیں، کثافتیں، رذالتیں، خجالتیں، یہ ساری اندر سے نکال دینا، کوئی ایک بھی اخلاقی مخربات اندر نہ رہے، جھوٹ، حسد، کینہ، نفرت، عناد، چغلی، بہتان، لڑائی، جھگڑے، گالیاں، غصے، یہ سب کچھ انسان کا باطن سے آتے ہیں۔ پر میں باطن صاف کرو گے، تزکیہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرما دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب کامیابی کے لیے تزکیہ کروانا ہے۔ لیکن کپڑا میلا ہو جائے تو دھوبی کے پاس لے کے جاتے ہیں، واشنگ مشین میں لے کے جاتے ہیں، صاف ہو کے نکلتا ہے۔ ہم بھی اندر سے گندے مندے، پورا دن گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں، ہرس، ہوس، حسد، کینہ، نفرت، عناد، خدا جانے کیا کیا موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ نکالنا پڑے گا، یہ سارا جڑی بوٹیوں کا جنگل فنا کرنا پڑے گا۔ تو اب ہم مولا کہاں جائیں؟ کس سے تزکیہ کروائیں؟ پورا قرآن سٹڈی کریں گے۔ کسی ایک جگہ پر آپ کو یہ جملہ ملے تو مجھے بتا دیں، میں حاضر ہوں آپ کی بات ماننے کے لیے۔ کسی ایک جگہ پر اللہ نے یہ نہیں کہا کتاب کے پاس جاؤ، کتاب تمہارا تزکیہ کرے گی۔ کسی ایک مقام پر قرآن و حدیث میں اللہ نے یہ نہیں کہا، رسول نے یہ نہیں کہا علم حاصل کرو تمہارا تزکیہ ہو جائے گا۔ نہ کتاب تزکیہ کر سکتی ہے، نہ علم تزکیہ کر سکتا ہے۔ آپ کتاب یہ میرے سامنے رکھ کے، آپ یہ قرآن سامنے رکھ کے پورا دن بیٹھے رہیں، قرآن میرا تزکیہ کر دے، تزکیہ کر دے، قرآن تزکیہ نہیں کرے گا۔ حدیث سامنے رکھ لیں، حدیث تزکیہ، یعنی علم اور کتاب تزکیہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو تزکیہ کے متعلق علم دے سکتے ہیں، پڑھ کے آپ ان کے اندر سے تزکیہ کیسے کرنا ہے، کس کے پاس جانا، یہ راز بتا سکتے ہیں، مگر خود تزکیہ نہیں کر سکتے۔ یہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا قرآن تزکیہ کر دے گا۔ قرآن تزکیے میں استعمال ہوتا ہے، مگر کیسے؟ پہلے میں یہ بات پلے باندھ رہے ہیں، پورے قرآن و حدیث کے خزانے میں کہیں موجود نہیں ہے کہ علم تزکیہ کرے گا یا کتاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ میں ابھی بات ختم کر کے نہیں جا رہا، آپ کو سال بعد بھی دلیل مل جائے مجھے بتا دینا۔ مگر آؤ احباب اب اگلا جملہ سنیے، میں نے اسی قرآن پاک کو سٹڈی کیا۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 129 پڑھیے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 پڑھیے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 پڑھیے، سورہ نمبر 60 سورہ جمعہ اس کی آیت نمبر 4 پڑھیے۔ یہ میں نے کتنے حوالے آپ کو دے دیے؟ 4 حوالے دے دیے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا تزکیہ کیسے ہو؟ سنیے گا جی۔ خالق اکبر فرماتا ہے سارے مقام نہیں، میں ایک ادھ مقام پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم۔ چاروں مقامات پڑھ لیجیے، ہر جگہ وہ کہتا ہے ترتیب کیا ہے کہ یہ میرا محبوب جو میں نے بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تم پر قرآن پڑھے۔ خود قرآن پڑھنے کی بات نہیں کی، تم پر قرآن پڑھے، ان پر قرآن پڑھے۔ علیکم آیاتنا، تم پر قرآن پڑھے، علیہم آیاتنا، ان پر ہماری آیات پڑھے۔ یہ کسی پر آیتیں پڑھنا یہ کیا چیز ہے؟ توجہ رکھنا، میں بہت اہم جملہ دے رہا ہوں۔ اس کو ہمارے یہاں دم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی پر پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے تزکیہ کے لیے پہلے تمہیں کسی سے دم کروانا پڑے گا، اور دم قرآن سے اس نے کرنا ہے، اللہ کی آیتوں سے کرنا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے، یہ الگ ہے، تفسیر پڑھائیں گے، یہ مضمون الگ ہے۔ یہاں فرمایا اے صحابہ
صحابہ کرام تمہیں صحابیت کا درجہ جو مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ تمہیں حضور علیہ السلام تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا قرآن تم پر پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کا قرآن اللہ کا محبوب پڑھ کے اپنی نگاہ سے تمہارے باطن کو تکتا ہے تو وہ یزکیکم تمہارا تزکیہ کر دیتا ہے. اب آپ بڑی توجہ طلب بات میں بتا گیا آپ کو کہ تزکیہ پورے قرآن نے بتایا. یہ کرنے والی کتاب نہیں، علم نہیں، یہ بھی شخصیات. حضور کے بارے میں بتایا. اب حضور کیونکہ پوری امت کے رہنما ہیں، حضور کو سمبولکلی ماڈل کے طور پر قرآن نے پیش کر دیا، شخصیت کو پیش کیا، علم اور کتاب کو پیش نہ کیا. اب قیامت تک حضور کی شخصیت کے، حضور کی شخصیت اور حضور کی سیرت اور حضور کے صدق کو سدا کے پہ کر کونوا مع الصادقین، پر میں قیامت تک صادقین کو رکھوں گا. ان کے پاس جاؤ گے، صحابہ کا تزکیہ حضور نے خود فرمایا. اب قیامت تک تزکیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے صادقین کرتے رہیں گے. اور تزکیہ کے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوگا. تو علمی کتابی جنت کا خواب نہ دیکھے. جنت کا خواب دیکھنا تو کسی بابے کے گوڈے گٹوں کے سامنے بیٹھنا پڑے گا اور پھر اس سے پھونک مروانی پڑے گی. یتلو علیہم آیاتنا، قرآن کہتے ہیں کتاب کوئی پڑھے گا اس کی آیتیں، وہ پڑھے، خود بھی نہیں کہا خود پڑھ کے تزکیہ کر لو. صحابہ کو نہیں کہا خود قرآن پڑھ کے اپنے پر پھونکو تزکیہ کر لو. کپڑا اپنے آپ کو خود دھو سکتا ہے؟ کوئی دھونے والا چاہیے نا کہ اس کے اندر کا میل نکلے. کوئی شخص اپنے اندر کا میل خود نہیں نکال سکتا. دیکھیں نا، آپ کے بچے خود علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی تو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ خود اپنا علاج نہیں کر سکتے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے مدبر شخص سے فیصلے کروانے پڑتے ہیں. تو احباب گرامی، تزکیہ جیسی دولت جس پر جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، جس کا تزکیہ ہوگا جنت میں جائے گا، نہیں ہوگا نہیں جائے گا. کتنی اہم چیز ہے. ہر بچے، ہر جوان، ہر بزرگ، ہر ماں بہن بیٹی کی ضرورت ہے تزکیہ. آؤ، پتہ نہیں ہم کہاں گم ہو گئے لوگوں. حضور کی امت کو بتاؤ، تمہیں اللہ نے زندگی دی تھی، یہ جڑی بوٹیاں اندر رکھے ان کو نکالنا ہے، تزکیہ کرنا ہے. قیامت کو بات اسی کی بنے گی، ڈگری اسی کی بنے گی. حضور سینے سے اسی کو لگائیں گے. خدا معاف اسی کو فرمائے گا جس کے من میں تزکیہ کی دولت موجود ہوگی. اور تزکیہ کتاب اور علم نہیں، کوئی صادق فرمائے گا. 4 دلیلیں میں نے آپ کو دے دی. اب احباب، جب یہاں تک بات آتی ہے تو پھر ایک سوال کرنے والے پھر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مولوی لوگ جو ہے نا جی، یہ پھر بابوں شابوں کی کہانیاں سنا دیتے ہیں جی، اور ہمارے پھر کچھ علماء شعر و شاعری کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں تقریر میں. وہ گندے شعر، غلط شعر نہیں پڑھتے، محبت والے اشعار پڑھتے ہیں، حضور سے محبت، اولیاء سے محبت والے. پھر اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو جی یہ قرآن و سنت کے منافی اشعار پڑھتے ہیں. توجہ رکھنا، میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، آپ کے مسائل کا سلوشن آپ کو دے رہا ہوں. میں نے پوچھا بھائی کون سا شعر ہم نے ایسا پڑھ دیا؟ یار ہمارے علماء نے پڑھ دیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کتنا غلط شعر ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تقدیریں تو اللہ بدلتا ہے، اللہ نے لکھی ہوئی ہیں. تمہارے بابے کو کیا پتا لوح قلم پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ بھائی آپ کی مسجد کی گھڑی کے اوپر ایک ٹائم ٹیبل لکھا ہوا نمازوں کا، یہ وہی بدل سکتا ہے جس کی ایکسیس اس گھڑی تک ہو، جس کی رسائی اس گھڑی تک ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے بندے کو کہو کہ ہماری گھڑی کا شیڈیول بدل دو. وہ کہتے ہیں بھائی بندہ آپ کے ادھر عباس پور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تقدیر وہ لوح قلم کہاں پر وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ کا بابا کیسے بدل سکتا ہے؟ اور پھر ہزاروں کی اپنی بدل لے تو کافی ہے نا. یہ بہت بڑا سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ شعر بڑا شرکیہ شعر ہے جی، اللہ والا کام آپ نے بابوں کے سپرد کر دیا.
اب آپ کے نبی اس کا جواب گالی نہیں ہے، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، اس کا جواب گالی نہیں، اور یہ منہج کہ گالی سے جواب نہیں دینا، قرآن و حدیث اور اخلاق نبوت سے جواب دینا ہے، یہ منہج اللہ نے اس دور میں منہاج القرآن کو عطا فرمایا، یہ منہج حضور شیخ الاسلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب سنیے ذرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کتاب کا نام، آقا علیہ السلام نے فرمایا العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا، بھئی حضور کی بات ہو رہی ہے تو سجے کھبے نہیں دیکھتے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کا اصول ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے بھائی جان۔ اللہ اپنی توحید کی بات کر رہا تھا نا قرآن مجید میں، قل هو اللہ احد، اب میں آپ سے پوچھوں اللہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ بھائی کوئی نقطہ سمجھ لو نا یار، بتا دو، اللہ آپ کے قریب ہے یا دور ہے؟ بولیں جی، کتنا قریب ہے؟ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن سورہ توحید پڑھیں، سورہ اخلاص میں وہ کہتا ہے قل هو اللہ، محبوب آپ نے بتا دے وہ اللہ، اور کسی علماء بیٹھے کسی سے پوچھ رہے ہوا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ محبوب بتا دے وہ اللہ قریب کی طرح۔ آپ کہیں گے جی قرآن میں وہ بھی آیت سورہ قاف میں ہے، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو قرآن میں کیا تضاد ہے؟ ایک جگہ ہے کہ اللہ حبل ورید سے زیادہ قریب ہے، ادھر اللہ اپنی سورہ توحید سورہ اخلاص میں کہہ رہا ہے وہ اللہ، ہاذا نہیں کہا، ہوا کہا۔ کیوں کہا؟ اب یہ نقطہ سمجھنا، کیونکہ مضمون شروع ہوا تھا قل سے، قل کس کو اللہ نے کہا؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی قل کہا کس کو کہا؟ اپنے محبوب کو کہا نا۔ جب محبوب کی بات شروع کی کہا امتیو تمہاری نگاہ میرے محبوب کی طرف ہو، توجہ اور دھیان میرے محبوب کی طرف ہو، آگے ہاذا نہیں کہا، ہاذا اب میں کہوں یہ گھڑی تو آپ فوراً ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ میں کہوں جی یہ آفتاب قادری صاحب آپ انہیں دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ میں کہوں وہ بندہ جو مجھے ملا تھا، اب آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ اللہ نے قریب ہو کر ہوا کی ضمیر دور کی استعمال کر کے بتانا یہ چاہا کہ بھلے میرا مضمون توحید کا ہو، یار کی بات آ جائے کسی کا دھیان یار کی طرف سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ وہ اپنی توحید میں بھی دھیان اپنے یار کی طرف لگانا چاہتا ہے، اور میں حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور آپ سجے کھبے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کئی بگڑی بناتے بناتے یہاں سے بگڑ ہی نہ جائے یار، وہ بگڑی کہتے ہی اس کو جو ٹھیک نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ اب حضور نے کوئی مینشن نہیں کیا کون سی نظر۔ اب ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں، اور بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں۔ اب آپ کے بچوں کو نظر لگتی ہے یا نہیں؟ تو 3 بندوں کو لگتی ہے، باقی بچے کو کوئی اور مخلوق سے آئے ہوئے ان کو نہیں لگی۔ نظر کا لگنا حضور کہتے ہیں حق ہے۔ اچھا جی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی نے نظر لگا دی، میرا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو گیا جی، اس سے مطلب ہے کاروبار کو بھی نظر لگ جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں گاڑی اچھی چل رہی تھی یار، بڑی اچھی پراڈو گاڑی لی تھی، ایک دم جناب اتنے کام نکلے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی، لگتا ہے کسی دشمن نے نظر لگا دی، جا کے جوتا لٹکا دیتا۔ نیا گھر بنا ہے تو میں دیکھتا ہوں کالی کٹوی لٹکا دیتے ہیں، کالا جوتا لٹکا دے، بھائی کیوں لٹکا دی؟ کہتے ہو کسی کی نظر نہ لگ جائے جی۔ اچھا یہ ہر مسلک ہر عقیدے والا بندہ یہ کرے گا؟ وہ جی میرے بچے کو نظر لگ گئی، اچھا کیسے پتا چلا جی نظر لگی ہوئی ہے؟ وہ جی بیمار ہے، ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا، بس وہ کسی سے دم کروایا ٹھیک ہو گیا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، میں کتنا اہم نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو نظر لگتی ہے آپ کے بچے کو، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ہستی بستی فیملی خاندان اجڑ جاتا ہے نظر لگنے سے، یہ نظر جو ہوتی ہے یہ اچھی نظر ہوتی ہے یا بری نظر ہوتی ہے؟ پیچھے والے بھی تھوڑا بتا دیں۔ بری نظر ہوتی ہے۔ اور بری نظر والا شخص اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ بولو جی۔
बुरी नजर पर अच्छा तो नहीं हो सकता ना, बुरा आदमी है। अब जरा जुमला सुनना और ज़ौक़ लेना यार। क्या उम्मत है जी हुजूर की, मैं सदके जाऊं इस उम्मत पे, इनकी नादानियों पे सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं कि गंदों की, बुरों की, हासिदों की, कीने वालों की नजर को सारे मान रहे हैं। और ये नहीं कहते कि एक गंदे की नजर सिर्फ एक को लग सकती है, 10 को भी लग सकती है, 20 को भी लग सकती है, 1000 को भी लग सकती है, लाख को भी लग सकती है। अहबाब गिरामी बड़े बड़े प्लाजे बर्बाद कर सकती है, गाड़ियां बर्बाद कर सकती है, बच्चे बर्बाद कर सकती है, नस्लें घर बर्बाद कर सकती है। वो नादानों क्या हो गया है, बुरों की नजर का अगर लगना हक है तो अल्लाह की इज्जत की कसम आले नजर तकवा वाले अल्लाह के वलियों की नजर का लगना भी हक है, सच है। अब फर्क क्या है भाई अच्छी नजर और बुरी नजर का? गंदे मंदे कीने वाले की नजर और अहले सिंध की नजर का फर्क लोगों सुनो, जरा गौर से सुनना जुमला। आओ अहबाब गिरामी, अगर बुरे की नजर हंसते बसते को उजाड़ सकती है तो किसी अच्छे की नजर उजड़े हुए को बसा सकती है। अगर गंदे की नजर आपके बच्चे को बीमार कर सकती है तो किसी अच्छे की नजर बीमार को सेहत भी अता फरमा सकती है। आओ, अगर किसी गंदे दुश्मन की नजर आपका बेड़ा गर्क कर सकती है तो किसी गौसे आजम की नजर डूबा हुआ बेड़ा तैरा सकती है। क्यों? नजर का लगना हक है। अब क्या साबित हो गया इस परवाने मुस्तफा से या नहीं? निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाह शैतान में वो तासीर देखी, बिगड़ती हजारों की तकदीर देखी। जालिम शैतानी नजर को मान रहे हो, रहमानी और मुस्तफाई नजर को नहीं मान रहे। उम्मत को कहां लेके जा रहे हैं? लेकिन अहबाब, ये बातें आपको उस दिन सही समझ में आएंगी जब आपको भी सही अहले सिद्ध की सोहबत नसीब हो जाएगी। सोहबत जानवर की भी असर करती है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। एक शख्स अगर सारी जिंदगी घोड़ों की सोहबत में रहे ना, उसके अंदर जवां मर्दी नजर आएगी। घोड़े की सोहबत का असर है। ऊंट रखने वाला शख्स, मैंने बचपन में, हमारा जमाना ही बचपन में ऊंटों वाला था। ऊंटों वाला शख्स जिसने ऊंट रखे हुए हैं और उसकी जिंदगी ऊंटों के साथ गुजरे, उसके अंदर आपको सरकशी नजर आएगी, हट धर्मी नजर आएगी। क्योंकि ये ऊंट की सिर्फ है हट धर्मी। ऊंट बिगड़ जाए तो उसको फिर संभालना आसान नहीं होता। बकरियां रखने वाला, ये बकरियां अंबिया की सुन्नत क्यों बनी? ये तवज्जो तलब बात है। आप बैठे रहे सारे भाई, आप बैठे, मजलिस का वकार खराब नहीं करना। बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, वो बैठेंगे। आप, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो बड़े हैं या कोई और बड़ा है? यार मैं पहले को अपनी बिगड़ी बनाओ यार। मजलिस के आदाब को हमेशा बनाओ। इंतजामिया मौजूद है, रजाकार मौजूद हैं, वो रिसीव करके बुजुर्गों को ला रहे हैं। आप अपनी जगह पे बैठे। जब अल्लाह और रसूल की बात हो रही होती है तो वो सबसे बड़े हैं। अहबाब गिरामी, मैं बता रहा था कि सोहबत का असर। अब बकरियां ये अंबिया की सुन्नत, और आपके हमारे यहां कश्मीर में तो बकरियां, पहले बुजुर्ग सारे बकरियां ही रखते थे ना, अब जाके नौकरियां और बाकी यूरोप और गल्फ और मिडल ईस्ट आया है ना। मैंने इस बात पर 100 से ज्यादा बंदों को बकायदा रिसर्च की, बकरियां चराने वालों के। आपको बकरियां चराने वाला हर शख्स आजिर और मिस्कीन मिलेगा, क्योंकि बकरियों की तबीयत में इज्जत और मिस्कीनी होती है। तो सोहबत जानवर की भी इंसान के ऊपर असर करती है। कुत्ते लड़ाने वाले की तबीयत लड़ने वाली होगी, मुर्गे बटेरे लड़ाने वाले की तबीयत लड़ने वाले की होगी। तो जैसी सोहबत वैसी शख्सियत बनती है। मगर अहबाब गिरामी, अगर गंदों की सोहबत इंसान को गंदा कर सकती है तो अच्छों की सोहबत उसको अच्छा कर सकती है। आखिरी एक मिसाल देने जा रहा हूं और मजमून क्लोज करूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है?
میں نے شروع میں جو بات کی، ہمیں خود اب فلٹر لگانا ہوگا. صدق کا فلٹر قرآن نے دیا ہے. جس معیار پر آپ نے جس کی صحبت اختیار کرنی ہے اس کو پہچاننا ہے، اور حلیے وضع قطع نہیں دیکھنی. معیار کیا ہے، پیرامیٹر کیا ہے؟ سچ. بولیے کیا؟ اس کو نہیں بھولنا، ورنہ حال کیا ہوگا. اب میں وہ کہانی ضرور بتا رہا ہوں آپ کو. آخر میں ایک شخص کسی کا مرید ہو گیا، اور پیر صاحب صادق نہیں تھے. پیر صاحب تو بنے ہوئے تھے نا، بولیا شوریا سارا کچھ تھا، ہزاروں مرید تھے، لیکن صادق نہ تھے. وہ مرید جب بھی جاتا تو پیر صاحب اس کی بڑی تعریف کرتے. نہ وہ پیروں کا دیا ہوا ذکر پڑھتا، نہ کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی روزے رکھتا، جھوٹ بھی بولتا، کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا. اور پیر صاحب کے آستانے پہ جب بھی جاتا تو پیر صاحب اس کی بڑی تعریف کرتے. وہ بڑا حیران ہوا، یار اتنی تعریف، میں تو تعریف کے قابل نہیں ہوں، مذمت کے قابل ہوں. بندہ سمجھدار تھا. اب جب بندہ جیسے دیکھے نا، مولوی تقریر کرتے ہوئے اگر کسی بندے کا نام لے کے اس کی تعریف کرے تو مولوی کا دل کرتا نا 1000 کا نوٹ اس بندے کا دل کرتا اٹھا کے مولوی پہ ماروں، کوئی نذرانہ پیش کروں. میری اتنے لوگوں میں نظر میرے اوپر پڑی ہے، نظر کا نذرانہ پہ. سمجھ گئے حضرات؟ علماء تو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اب آپ گرامی وہ پیر صاحب بھی اس کی بڑی تعریف کرتے تھے. بندہ تاجر تھا، امیر کبیر تھا، نذرانہ اچھا آتا تھا. ایک دفعہ نا وہ بندہ پیر صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا. اس نے جا کے پیر صاحب کو کہا، حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ آپ کو سنانا ہے. انہوں نے کہا جی سنائیے. جی سب کو چپ کرا، بھائی میرا خاص مرید ہے جی، خواب دیکھا سنا. اس نے کہا حضور میں نے خواب میں یہ دیکھا، اپنی شہادت کی انگلی بھی دیکھی اور آپ کی شہادت کی انگلی بھی دیکھی، مگر میں نے دیکھا آپ کی شہادت کی انگلی پر شہد لگا ہوا ہے اور میری شہادت کی انگلی پہ پاخانہ لگا ہوا ہے. اتنی بات کر کے وہ رکا تو پیر سے فوراً بول اٹھے. انہوں نے کہا مریدو دیکھ لو، ہمارا من اس خواب میں سامنے آ گیا ہے، انگلی پر ہمارے کیا لگا ہوا ہے؟ شہد. اور ابھی اس شخص کو ابھی روحانیت کے سفر طے کرنا ہے، اس کی انگلی پہ کیا نظر آیا؟ پاخانہ نظر آیا. ابھی من صاف نہیں ہوا، ہمارا من صاف ہے. اپنا مقام پیر صاحب نے بتایا، میں بڑا پہنچا ہوا کامل ہوں. اس نے کہا بابا ذرا ٹھہرو، رکو، ذرا سنو تو صحیح نا، پورا خواب سن لے. پیر صاحب نے کہا اچھا آگے سنائیں جی. اس نے کہا حضور میں نے خواب میں اگلا منظر یہ دیکھا کہ میری انگلی آپ چوس رہے ہیں اور آپ کی انگلی میں چوس رہا. میں کوئی تشریح نہیں کروں گا. صدق کا پیمانہ توڑو گے تو حال یہی ہوگا، اور ہو رہا ہے. اس پرفتن دور میں احباب گرامی، جب ایمان بچانا مشکل ہو گیا، صادقین کی تلاش ختم ہو گئی، تو صرف آیتیں پڑھنے سے بات نہیں بنے گی. ہر عرس میں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سارا پورا سال جو گنڈا بدماش اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی صحبت میں بیٹھنا، ہر جھوٹے بندے کو عزت دینا. ہمارے علاقے کا بڑا آدمی ہے جی. وہ یار علاقے کا بڑا آدمی قرآن کی نظر میں کون ہے؟ صادقین والا. باقی ہر کوئی چھوٹا ہے. آج سے میں یار بنا لو. آج 25ویں غوث العظم کانفرنس کا پیغام دے رہا ہوں لوگوں. ہر شخص جس کی زندگی میں جھوٹ ہے، دج ہے، فریب ہے، کذب ہے، افطرا بازی ہے، سن لو وہ چھوٹا ہے، وہ گھٹیا ہے. اعلیٰ آدمی، عزت والا آدمی وہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اہل صدق میں سے ہے. اور ہر شخص کو کسی دوسرے کا پتہ نہیں، اپنا تو پتہ ہے نا. مجھے اپنا پتہ، آپ کو اپنا پتہ ہے کہ ہم کس میں سے، سچوں میں سے یا جھوٹوں میں سے. اب آپ گرامی، اب حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو حیات کی ابتدا ہی میں نے بتایا اس مرحلے سے شروع ہوئی جس غوث العظم کے بچپن کی بنیاد صدق پر رکھی گئی، ماں کے حکم پر. اس غوث اعظم کی انتہا کہاں پر ہوئی ہوگی، کس مقام پر ہوئی ہوگی. اور بس جاتے جاتے یہ جملے کہ لوگ کہتے جی ولی تقدیر، آپ کہتے ہیں وہ شعر جو میں نے پڑھا اور اس کی وضاحت کی، وہ کہتے جو تقدیر اللہ نے لکھ دی تو پھر اللہ نے بدلنی تھی تو لکھی کیوں؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ لکھی ہوئی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ قرآن سے حوالہ دو تو میں اس پہ قرآن کا حوالہ بھی دے دوں. کوئی بات میں نہ کہ جی ایسے ہی جنا گول مول بات کر گیا. تو قرآن مجید کی سورہ رعد سورہ نمبر 13 ہے، آیت نمبر 39 سے
اللہ پاک نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی چاہت پر لکھی ہوئی تقدیر اپنی چاہت پر آ دیتا ہے۔ اب سننا بھائی جملہ ذرا، اللہ چاہتا کس کو ہے، چاہتا کس کو ہے؟ تو قرآن مجید کی سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 33 اور 34، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا جو شخص کائنات میں میرا محبوب صادق بن کر آیا اور قیامت تک جو اس کے سچے ہونے کی تصدیق اپنے سچ سے کرتا رہے گا، فرمایا اللہ اس کے سر پہ تقویٰ کا تاج سجاتا رہے گا، اور جس کے سر پر صدق کی وجہ سے تقویٰ کا تاج سجے گا، لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ اس کی ہر چاہت سوال کیے بغیر ہر وقت پوری کرتا رہتا ہے۔ یشاء کا لفظ یہاں پر آیا، یسأل کا نہیں آیا، یعنی کہ لہم ما یسألون عند ربہم، اس لیے کہ اگر اللہ سے سوال کرنا پڑے ولی اللہ کو بھی تو پھر عام بندے اور ولی میں فرق کیا رہے گا؟ ولی لوگوں اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور دوست کو مانگنا نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے لہم ما یشاؤون، وہ صرف دل میں سوچتا ہے، خواہش کرتا ہے، ابھی خواہش لفظ بن کے سوال بن کر زبان پر نہیں آتی، اللہ پہلے پوری کر دیتا ہے۔ ادھر کا یمحو اللہ ما یشاء، یہ جو چاہت والا ہے، اس کے لیے پھر اگر ہمیں تقدیر لکھی ہوئی مٹانی پڑے تو کیسے مٹاتے ہیں کہ غوث الاعظم کی بارگاہ میں آپ کی قبا چرانے کے لیے چور آ گیا اور وہ قبا چرا کے جا رہا تھا، میرے غوث اعظم کی نظر پڑ گئی، عرض شام پتا چلا تھا فلاں علاقے کا ابدال مر گیا، نیا ابدال بنانا ہے، اب ہے چور، غوث الاعظم کی نظر پڑی، کہا یا اللہ اس کو بنا دے، اس کو ابدال بنا دے۔ اب اللہ کہہ سکتا تھا یہ چور ہے بھائی، اس کا تزکیہ نہیں ہوا، کیوں بناؤں؟ کیونکہ وہ قرآن میں کہہ چکا تھا کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، چاہت غوث اعظم کی ہوئی اسی ابدال بنانا ہے، اس نے کہا کیا ہوا، میں تو رب اور قادر ہوں، میرے لیے کون سا مشکل ہے، لہم یمحو اللہ ما یشاء، میں نے لکھا تھا چور ہے، غوث اعظم تیری چاہت کے صدقے مٹا کر اسی ابدال بنا دیتا ہوں۔ تو قرآن نے بتایا لکھا ہوا تقدیر میں کچھ اور ہوتا ہے، ولی کی نظر پڑ جائے اللہ لکھا ہوا مٹا کے تقدیر بدل دیتا ہے۔ آؤ غوث اعظم کے در کے سگ بنو، فقیر بنو، اللہ کی عزت کی قسم ان سچوں کے سنگ لگو گے تمہاری تقدیروں میں کچھ بھی ہے، ڈاکو پن ہے، چور پن ہے، کینہ پرور ہے، کچھ بھی ہے، ولی کی نظر جب پڑے گی، قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے، بزرگوں کا فرمان بتا رہا ہے، اللہ لکھی ہوئی تقدیر پہ بدل کے ان سچوں کے صدقے تمہیں بھی سچائی کا نور اور تمہاری نسلوں کو بھی سچائی کا نور عطا فرما دے گا۔ یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے احباب گرامی۔ آؤ اس دور میں یار سچوں کے سنگ چلو، سچائی کے ساتھ چلو، امت ساری ڈوب رہی ہے، اور پاکستانی قوم کا حال آپ نے کل بھی دیکھ لیا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے کسی دشمن کا نعرہ نہیں، اپنے رسول کا نعرہ لگا رہے تھے، اور احتجاج کرنے نہیں نکلے تھے، احتجاج کرنے نہیں نکلے تھے، وہ صرف اور صرف اظہار ہمدردی کرنے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ نکلے تھے۔ اپنے وطن کی گولیاں تم نے جلا کے مصطفیٰ کے دیوانے حضور کا نام لوگوں لیواؤں کو تم نے خون آلود کر کے پوری اہل سنت کے ماتھے پہ قلم کا ٹیکا لگا دیا ہے، اور اہل سنت کہاں ہے؟ آج پتا چلے گا تمہاری غیرت کہاں ہے۔ تم سوئے ہوئے جاگے ہوئے ہو، تمہارے وہ بھائی یہ نہ دیکھو جماعت کیا تھی، اور یہ دیکھو نعرہ زبان پر کیا تھا، کاز کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اہل سنت ہے۔ اگر اہل سنت ہونا جرم ہے، گولیاں اس سے استقبال کرتی ہیں، تو پھر کیا ہم اہل سنت چھوڑ دیں گے؟ آؤ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت، جو مذمت کرتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے مذمت کرے، اور حکومتی ایوانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری جماعتیں بھلے الگ ہوں لیکن ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیونکہ ہم سارے اہل سنت ہیں، ہمارا جینا اہل سنت کے ساتھ، ہمارا مرنا اہل سنت کے ساتھ۔ لیکن تمہاری یہ گولیاں ختم ہو جائیں گی، اہل سنت کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔
اور ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اہل سنت اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. دو بھائی ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں, بیویاں ہو جائیں, بچے ہو جائیں, باپ گھر الگ بنا دیتا ہے. گھر الگ ہونے سے بھائی بھائی ختم نہیں ہو جاتے, یہ ذہن میں رکھو. بھائی جیسے ایک گھر میں رہتے تھے بھائی تھے, دو گھر میں چلے جائیں الگ الگ تب بھی وہ بھائی رہتے ہیں. گھر رشتہ نہیں توڑ سکتے, جماعت کسی کی الگ, قیادت الگ بھی ہو جائے, مگر ہم بھائی ہیں, ہم اہل سنت ہیں, ہم کل بھی ایک تھے, ہم آج بھی ایک ہیں, ہم قیامت کی صبح تک ایک رہیں گے. اللہ کریم ہمیں اس پیغام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا